ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر پشاور تک بہت سے واقعات ایسے آپ سامنے آئے ہیں کہ پولیس کی طرف سے صحافیوں کے خلاف، نوجوانوں کے خلاف اور شہریوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چند دن قبل ایک 14 سال کا لڑکا جس نے ایک مزاحیہ پوسٹ جو ہے فیس بک پہ شیئر کی، تو اس کے بعد پولیس نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا۔ شایان لغاری اس کا نام تھا، اور آدھی رات کے وقت اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا۔ شدید ترین گرمی میں اس کے گھر والوں کو ان سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی، اور اس کو دوسرے دن انہوں نے اس کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس کی کوشش تھی کہ اس پر کوئی مقدمہ درج ہو، لیکن سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر شدید ریئیکشن آنے کے بعد پولیس تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی اور اس بندے کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کارروائی کرنے والوں کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آج سے کچھ 4-5 دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پہاڑ پور کے ایک صحافی ہے جو 24 نیوز کا رپورٹر ہے، اس کے خلاف پولیس نے پروسیڈنگ کر کے ڈپٹی کمشنر کو لکھا کہ اس کو 3 MPO میں گرفتار کر کے ہری پور جیل بھیجا جائے۔ اس کی جب اطلاع ملی تو متعلقہ چینل اور سوشل میڈیا پر جب اس کا ریئیکشن آیا تو پولیس تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ ایک اور واقعہ، بہت ہینس واقعہ جو پشاور میں پیش آیا ہے، جہاں تہکال پولیس نے ایک نوجوان عامر تہکالی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے پولیس والوں کو گالیاں دی تھیں نشے میں، اور اس کے بعد اس کے رد عمل میں پولیس والوں نے اس کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر ننگا کر کے اس کی ویڈیو بھی بنائی، اس سے معافیاں بھی منگوائیں اور اس قسم کے واقعات۔ اس کے علاوہ بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ پولیس تشدد کے بہت سی ویڈیوز اور تصاویر جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ علاقہ پولیس کی روایات کے اعتبار سے بہت ہی اچھا اور بہت خوش قسمت علاقہ تھا، جہاں بہت اچھے پولیس آفیسر جو ہے وہ سرو کر کے گئے ہیں، جن میں بہت ہی عظیم پولیس آفیسر ذوالفقار چیمہ صاحب، اس کے علاوہ عارف نواز صاحب جو بعد میں IGP بنے پنجاب کے، اس کے علاوہ حاجی ابو الرحمان صاحب DIG تھے، وہ بھی بعد میں پنجاب کے IGP بنے، رفت پاشا صاحب جو بعد میں خیبر پختونخوا کے IGP بنے۔ بہت اچھے پولیس آفیسر بہت اچھی روایات چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ دنوں سے جہاں پر صورتحال اس قسم کی ہے کہ جتنے بھی شرفاء ہیں اور خاص طور پر DRC کے ممبران جو ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ پولیس کا جو طرز عمل ہے وہ مسلسل چینج ہو رہا ہے، شہریوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی بدل رہا ہے، اور شرفاء کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدل رہا ہے، اور پولیس کا اپنے دوستوں کے ساتھ طرز عمل جو ہے اس میں بھی بڑی گہری تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب اسے ایک واقعے کو لے لیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے دنوں پہاڑ پور میں جب لاک ڈاؤن کے دوران وفاقی وزیر علی امین نے جلسہ کیا تو اس جلسے کی خبر جو ہے 24 نیوز نے بریک کی، تو اس لیے اس کے رپورٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر نے بھی اس رپورٹر کو ٹیلی فون کر کے ڈسپلیئر اپنا دیا تھا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ اس رپورٹر کو ہراساں کرنے کے پیچھے یہی محرکات ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی علی امین پچھلی گورنمنٹ میں جب وزیر مال تھا اور اپریل 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کسی پولنگ سٹیشن پر جا کر بکسے اٹھائے، تو ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے اس وقت صادق بلوچ جو ہے یہاں پر DPO تھا، انہوں نے اسے گرفتار کیا، ہتھکڑیاں پہنائیں اور عدالت کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ KP پولیس جو ہے اس کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ تھا، بہت اچھے پولیس آفیسر، اب میں کس کا نام دوں، بڑے قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ صفت غیور صاحب تھا، ملک سعد صاحب ہے، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں سرو کر کے گئے ہیں، سعید وزیر بہت ہی مایہ ناز پولیس آفیسر ہیں، محمد علی بابا خیل صاحب بہت ہی مایہ ناز پولیس آفیسر ہیں۔ KP پولیس میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ پولیس جو ہے اس کی اوورآل جو سٹرکچر ہے یا اوورآل جو پولیس کی کارکردگی ہے، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو ہدف تنقید بھی نہیں بناتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کے اندر اب آہستہ آہستہ جارحیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اور وجوہات بھی بہت سی ہوں گی۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹیررزم سے کافی نبرد آزما رہنے کے بعد یہ بڑی دیر کے بعد اس سچویشن سے نکلے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو پولیس ایکٹ 2017 بنا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس پہ پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا، اور جو میکانزم اس میں ہمیں بتایا گیا تھا جیسے پبلک سیفٹی کمیشن تھا، وہ پچھلے 20 سال سے بن نہیں سکا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو پولیس آگے نہیں بڑھنے دیتی، اس کو فعال نہیں ہونے دیتی، اس کو متحرک نہیں ہونے دیتی۔ جب تک پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ پوری طرح فعال نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے وہ مسلسل بڑھتی رہیں گی۔ آپ دیکھ لیں 70 سال کی تاریخ میں پاکستان میں بہت سے پولیس نے انکاؤنٹر کیے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں سے پر تشدد کیا، لیکن آج تک کسی پولیس آفیسر کو کوئی سزا نہیں ملی، کسی پولیس اہلکار کو کوئی سزا نہیں ملی، کیونکہ اس کا کوئی سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی میکانزم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو شایان لغاری کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تو دوسرے دن پولیس والے پہنچ گئے اور اس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ وہ ان سے صلح کرے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔
شہریوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹلی پولیس والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ورنہ پھر ان کے خلاف مزید کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ وہ پبلک سیفٹی کمیشن کو فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور عدالتوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس حوالے سے وہ جتنے بھی انہوں نے حکم امتناعی جاری کیے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے نپٹائے، تاکہ پبلک سیفٹی کمیشن بحال ہو اور لوگوں کے ساتھ پولیس کی جو ہائی ہینڈڈنس ہے اس کی تلافی کے لیے کوئی کام ہو سکے۔ ناظرین، پولیس کو کسی بھی صورت میں عام لوگوں پر، عام شہری پر جو ہے وہ تشدد کرنے کا، اور بالخصوص ان ملزموں پر جو ان کی تحویل میں ہوتے ہیں، تشدد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے قوانین بھی بنائے گئے ہیں جو غیر مؤثر ہیں، اور آج بھی پوری دنیا میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے کہ آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی شہریوں کو جو فورس ہے وہ پولیس ہے، اور سب سے زیادہ پولیس جو ہے اس کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں، اور پچھلے 4 سالوں کی جو رپورٹ انہوں نے بتائی ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے، اس میں کچھ 6000 سے زیادہ پولیس کے انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جس میں جو ہے کوئی 6000 کے لگ بھگ مرد، 23 عورتیں اور 12 بچے ان انکاؤنٹر میں جو ہے نا وہ مارے گئے۔ تو پولیس کو کسی بھی صورت میں از خود انصاف کرنے کا سڑکوں پر یا تھانوں کے اندر پکڑے ہوئے لوگوں پر تشدد کرنا کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کو مختلف طریقے، یعنی اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا چاہیے، تفتیش کی مہارت کو بڑھانا چاہیے، اور یہ جو 2017 کا ایکٹ تھا وہ اس لیے منظور کیا گیا تھا کہ پولیس لوگوں پر تشدد کرنے کے بجائے اپنی مہارت میں اضافہ کرے، اور وہ بہتر طریقے سے مینج کر کے ملزموں سے یا مجرموں سے جو ہے نا وہ تفتیش کرے اور اس کو اپنے مقدمات کو اپنے منطقے انجام تک پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے پولیس اسی 150 سال پرانے طریقہ کار اور اسی 3rd ڈگری طریقے جو تفتیش کے ہمارے پاس تھے تشدد کے، وہی اپنا رہی ہے آج بھی۔ 2017 کا جو پولیس ایکٹ ہے، اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس 2017 کے پولیس ایکٹ کو واپس لے، اور ہمارے پاس جو پرانے پولیس کے قوانین تھے اس میں بہتر میکانزم موجود تھا پولیس کی نگرانی کا بھی اور پولیس کے اکاؤنٹیبلٹی کا بھی۔ اب یہ جو 2017 کا ایکٹ ہے، اس میں جو انہوں نے پولیس کو پاور دینی تھی وہ تو لامحدود پاور دے دی ہیں، لیکن اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم تھا اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا، اس کو مفلوج کر دیا، وہ اسی طرح پڑا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ جو صوبائی پولیس کا سسٹم ہے اس کو ختم کرے اور کمیونٹی پولیس کے سسٹم کو انٹروڈیوس کروائے، ہر ضلع کی الگ پولیس ہو، اور یہ اتنا بڑا جو ان کا ڈھانچہ ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور کمیونٹی کے ساتھ ان کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک فورس کی طرح بیہیو کرتی ہے جیسے کہ بارڈر پہ لڑنے والی فورسز ہوتی ہیں۔ تو پولیس کو کمیونٹی پولیس بنانے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اسٹرکچر میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں۔